دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا۔ امام غزالی نے وہ نقل کیا ہے، وہ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام غزالی کا نظریہ بھی کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نظریہ بھی کیا ہے۔ دیکھیے امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، گناہان تو عفو کردہ اند، حضور سے عرض کیا کہ گناہان تو عفو کردہ اند، کہ آپ کے گناہ تو معاف کر دیے گئے ہیں۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی سید عائشہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کر رہی ہے۔ کیمیائے سعادت صفحہ 371 ہے، اور تفسیر حسینی کے اندر بھی یہ اس قسم کا ترجمہ لکھا گیا ہے، وہ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اور آگے آئیے بریلویوں کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کیا لکھا ہے۔ یہ شرح مسلم اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس کے صفحہ 98 کے اوپر مولوی غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت سے مراد، یعنی آیت فتح سے مراد لیا ہے کہ اس آیت میں آپ کی مغفرت کا اعلان ہے اور امت کی مغفرت مراد نہیں۔ یہ صحابہ نے بھی یہی مطلب سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مغفرت کا اعلان کر رہی ہے، حضور کی مغفرت کا اعلان بتا رہی ہے۔ اب دیکھیے صحابہ بھی اس آیت میں نسبت حضور کی طرف رکھتے ہیں، حضرت عائشہ نے بھی یہ نسبت حضور کی طرف رکھی، اور شیخ دہلوی نے بھی نسبت گناہ کی حضور کی طرف رکھی، ثناء اللہ پانی پتی بھی حضور کی طرف، اور سب سے بڑھ کے بریلوی جن کو زیادہ مانتے ہیں صحابہ سے بھی زیادہ، وہ پیران پیر روشن ضمیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے وجود اقدس کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی اور میٹھا میٹھا گیاری شریف کا دودھ ان کو نصیب ہوتا ہے، تو یہ ان کو جناب زیادہ لیتے ہیں۔ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ أَيْ لِذَنْبِ وُجُودِكَ، اپنے وجود اپنے جسم کے گناہ کی آپ بخشش چاہیے۔ تو اب ان کے متعلق کیا فتویٰ ہے، آئیے بھائی نجوم شہابیہ والا بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا، محبوب علی خان قادری، یہ حشمت علی خان رضوی کا بھائی ہے، اور جس نے حصہ سوم ہدایت کے بخشش کا وہ چھاپا تھا، اور اس نے جناب جی دیکھتے دیکھتے فتویٰ جڑ دیا ان سارے اکابرین کے اوپر۔ یہ کیا لکھتا ہے، صفحہ 67 کے اوپر یہ لکھتا ہے جناب، دین و دیانت کے دشمنوں، حکومت الہیہ کے غداروں، سلطنت مصطفیہ کے باغیوں نے گناہ خطا قصور لکھ مارا، یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت فتح کے ترجمہ میں زام کا معنی گناہ خطا قصور لکھنے والے دین و دیانت کے دشمن، حکومت الہیہ کے غدار، سلطنت مصطفیہ کے باغی ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں یہ سارے مترجمین ترجمہ قرآن سے قطعا نابلد ہیں، ورنہ جان بوجھ کر کفریات کے پھینکے لگائے ہیں، یعنی یہ سارے کہنے والے کافر ہو گئے، الیاذ باللہ۔ یہ نجوم شہابیہ والے کا کمال ہے۔ اور آگے آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ ہمارے پاس انوار رضا موجود ہے، اس انوار رضا کو بھی آپ دیکھ لیجئے، ملک شیر محمد امان صاحب نے کیا اس کے اندر اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان غیر محتاط تراجم کے مطالعہ سے ایک عام انسان یا ایک غیر مسلم کیا تاثر لے سکتا ہے، یہی کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی خطاؤں سے پاک نہ تھا۔ کیا یہ تراجم دشمنان اسلام کے ہاتھ میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار تھما دینے کے موجب نہیں ہوں گے؟ انوار رضا صفحہ 93 ہے۔ اور آگے آئیے، آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ہمارے پاس یہ
मौलवी शेर मोहम्मद जमशेदी की किताब मौजूद है, फैसला कीजिए। इस फैसला कीजिए कि सफा 24 के ऊपर ये मौलवी शेर मोहम्मद जमशेदी कहता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार कहना बेईमानी और कुफ्र है। मुलाजा फरमाइए, सफा 24 है, कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार कहना बेईमानी और कुफ्र है। ये इसी तर्जुमे पे बहस करता हुआ कि जो तर्जुमे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल करे, उस पे ये फतवा लगा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करके उनको गुनाहगार कहने वाला आदमी काफिर है। अब आइए, ये हमारे पास एक और किताब मौजूद है, ये किताब है आओ हक तलाश करें। इसके ऊपर मलिक एहतशामुल हक ने लिखी है और इस पर शहजाद मुजद्दिदी साहब बरेलवियों का शेखुल हदीस है और सैफियों का भी बहुत बड़ा पीर है, उसकी तकरीज मौजूद है। इसने भी यही बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार कहना बेईमानी और कुफ्र है। ये पता नहीं है कि नकल इसने उसकी मारी है या उसने इसकी मारी है। बहरहाल जिसने भी मारी है बरेलवी खुद फैसला कर लेंगे कि मारी किसने है और असल आदमी कौन था। बहरहाल आगे आइए, ये हमारे पास एक और किताब मौजूद है, हनीफ कुरैशी की गुस्ताख रसूल कौन, ये मुनाजरा इनका छपा है, हनीफ कुरैशी की मशवरा और मुशावरत और इसकी सारी जनाब तरतीब से छापा गया है। इसके अंदर सफा 201 के ऊपर ये बात मौजूद है लिखी हुई, आप खुद देखें। हनीफ कुरैशी साहब क्या कहते हैं, खुद सोचें कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाह हो सकते हैं जिनकी मुआफी मांगने का हुक्म हो रहा है, और क्या ये तर्जमा तकदीस रिसालत के खिलाफ नहीं। गुस्ताख रसूल कौन, सफा 201। अब आप खुद देखिए कि ये तकदीस रिसालत का जो ये तकदीस रिसालत को पमाल करने का फतवा है, ये सबसे पहले शेख जिलानी के ऊपर लगा। बरेलवियों शर्म करो, या ग्यारी छोड़ दो, या हजरत शेख जिलानी पे फतवा लगाना छोड़ दो। तुम अजीब मंतक चलाते हो, इधर से ग्यारी भी बटोर लेते हो और उधर से फतवे भी लगाते हो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और आगे देखिए, तुमने शेख देलवी पे भी फतवा लगाया, काजी सनाउल्लाह पानी पत्ती पे भी ये फतवा जाके लगता है, और तफसीर हुसैनी वाले पे भी लगा फतवा जाके, और सहाबा किराम ने भी यही समझा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मगफिरत का यहाँ ऐलान है, सैयदा आयशा ने भी यही समझा। तो ये तमाम अकाबरीन और असलाफ और सहाबा ये तुम्हारे फतवों की जद में आ रहे हैं। रब्बे मोहम्मद की कसम है, मैं जो पहले दावा करके आया हूं कि तुम्हारा अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, तुम सुन्नी नहीं हो, तुम सुन्नी कतन नहीं हो, तुम जो अकाबरीन को भौंको, सहाबा किराम पे तबर्रा करो, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारे अकायद और नजरियात कुछ और हो, तुम्हें कैसे माना जा सकता है कि तुम अहले सुन्नत हो। नहीं नहीं नहीं, कतन तुम अहले सुन्नत नहीं हो। इंशाअल्लाह आगे चल के हम हवाला जात दिखाते हैं कि तुम्हारा असल है क्या, मादा क्या है, तुम्हारा मादा खिलकत क्या है, तुम्हारा जो है ना वो शुरू के अंदर जरसूमा कौन सा है, वो हम इंशाअल्लाह आप सामने लाएंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। आगे चलिए जी, काफी सारे इसके ऊपर हवाले और भी हो सकते थे, लेकिन इख्तिसार के दर पे हम हैं, हम मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में आपको काफी सारा मवाद देना चाहते हैं। ये हमारे हाथ में एक किताब है मौलाना अब्दुल हई लखनवी की रहमतुल्लाह अलैह, इसका नाम है फतावा, मजमुअतुल फतावा, इसकी दूसरी जिल्द है। इसके अंदर मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा नकल किया है, वो पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, ये वजीफा जो है इसके बारे में फरमाते हैं, ऐसे वजीफों से एहतराज लाजिम और वाजिब है। और अव्वलन इस वजह से कि ये वजीफा मुतज़म्मिन शैअन लिल्लाह है, और बाज फुक़हा ऐसे अल्फाज को कुफ्र कहते लिखते हैं, यानी ये वजीफा शैअन लिल्लाह को मुतज़म्मिन है और बाज फुक़हा ने इसको कुफ्र लिखा है। और आगे लिखते हैं कि मालूम हो चुका है कि जिन उमूर में खिलाफ हो उनसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करने और जदीद निकाह का हुक्म दिया जाएगा। मजमुअतुल फतावा जिल्द 2 सफ़ा 189 190। यानी जो ये या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह का वजीफा पढ़ता है, उसके लिए हुक्म ये होगा कि वो तजदीद ईमान भी करे और तजदीद निकाह भी करे। उसको तजदीद ईमान भी लाजिम है और तजदीद निकाह भी लाजिम है। ये हमारे पास हजरत
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ارشاد الطالبین موجود ہے. اس ارشاد الطالبین کے صفحہ 54 کے اوپر ہم آپ کو دکھاتے ہیں قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں. قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض جوہلا جو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئا للہ کہتے ہیں، یہ جائز نہیں بلکہ شرک و کفر ہے. ارشاد الطالبین صفحہ 54. اب آپ دیکھیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اور میں ایک مزے کی بات اور آپ حضرات کی خدمت میں کرتا چلا جاؤں کہ رضا خانی حضرات نے اپنی کتاب جو جس میں انہوں نے اب اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ دیکھیے ارشاد الطالبین کا ترجمہ بستان السالکین کیا ہے. اس کے اندر بریلوی حضرات نے یہ پوری بحث ہی نکال دی ہے. قاضی صاحب کا یہ جو فتویٰ تھا یہ بالکل ہی نکال کے باہر پھینک دیا ہے. یہ ہے رضا خانی حضرات کا کمال کہ اکابرین کی اصلاح کرنے میں بڑے یہ تیز ہیں. انہوں نے سوچا کہ یہ فتویٰ تو صراحتاً ہمارے سر پہ لگ رہا ہے، اور جناب جب دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑے گا تو اب صراحتاً جناب جی وہ بالکل ہی فتویٰ اکھاڑ کے باہر پھینک دیا ہے. آپ دیکھیں اس صفحے پر یہ بات موجود ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ نہ اگلے صفحے پہ ملتی ہے نہ پچھلوں پہ ملتی ہے. پوری کتاب کے اندر بالکل اس عبارت کو غائب کر دیا گیا ہے. یہ ان کا کمال ہے. اور یہ لکھنے والے سیفیوں کے پیر صاحب ہیں، بڑے بڑے ٹائر جنہوں نے سر پہ رکھے ہوتے ہیں، یہ ان کے پیر صاحب ہیں. اور ان کے اوپر اس کتاب پہ تقریر لکھنے والے بھی کافی سارے ان کے جناب امتیاز حسین شیرازی صاحب ہیں، مولوی حمید جان صاحب ہیں، مولوی سعید حیدری صاحب ہیں، احمد سعید السیفی صاحب ہے، اور جناب عرفان اللہ حنفی صاحب، اور کئی انہوں نے جناب تفسیر جو ہے نا تقریریں لکھنے والے موجود ہیں. لیکن خیانت کے اندر یہ لوگ کتنا گئے ہوئے ہیں کہ مصنف کی کتاب سے سرے سے عبارت ہی اڑا دی ہے. آگے آئیے آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے البلاغ المبین. یہ کتاب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی ہے. ہم نہیں کہہ رہے بلکہ مقیاس حنفیت کا مصنف کہتا ہے، وہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کو شرکیہ وظائف کے اندر شمار کیا ہے. آپ اس کو ملاحظہ فرما لیجئے تو 3 مسلم اکابرین مولانا عبدالحی لکھنوی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، یہ تینوں بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہنا یہ کفر ہے، اور کہنے والے آدمی کو تجدید ایمان بھی کرنی ہے، تجدید نکاح بھی کرنا ہے. اور یہ کتاب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی ہے. یہ بات ہماری طرف سے آپ بے شک نہ مانیں، یہ مقیاس حنفیت کا مصنف کہتا ہے. یہ مقیاس حنفیت کا مصنف مولوی عمر اچھروی، جس کو یہ جنید زماں پیر طریقت کہتے ہیں. ظاہر بات ہے پیر جھوٹ تو نہیں بولتا نا، بریلویوں کا پیر اور پھر جھوٹ بول جائے. یہ تو عورت کی اندام نہانی کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہے. حیرت کی بات ہے علماء دیوبند کے ایمان کی بات چلے، پیر ان کے تعریف کر دے، ہم کہیں وہ فلاں پیر تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے اس کو کیا پتا قائد و نظریات کا. لیکن کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ پیر عورت کی شرمگاہ کے اندر نطفہ بھی جاتے ہوئے دیکھتا ہے. حیرت ہے پیروں کو اچھی جگہ نہیں دکھانی، بری جگہوں اور گندی جگہوں پہ لگایا ہوا کہ بس ادھر ہی پہرا دیا کرے اور ادھر ہی دیکھا کرے کہ کون سا رضا خانی باہر آ رہا ہے اور کون سا اندر جا رہا ہے. بس اس کام پہ پیروں کو لگایا ہوا. یہ دیکھیے مولوی عمر اچھروی نے اس کتاب مقیاس حنفیت کے اندر صاف تسلیم کیا ہے کہ یہ جو البلاغ المبین ہے یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. ہم اسی وجہ سے البلاغ المبین کو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اب دیکھیے اس کے اوپر فتویٰ کیا لگتا ہے، وہ فتویٰ ہم آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں. قاسمی صاحب نے مقالات قاسمی جلد 2 صفحہ 314 کے اوپر فتویٰ نقل کیا ہے. وہ فتویٰ آپ ملاحظہ فرما لیجئے. قاسمی صاحب کہتے ہیں جو شخص یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کے متعلق کہتے ہیں کہ جو شخص اس وظیفہ کے کہنے والوں کو، یہ کاظمی صاحب کی کتاب مقالات کاظمی ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ 314 ہے. تو کاظمی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ وظیفہ کہنے والوں کو جو شخص یہ وظیفہ کہنے والوں کو کافر، مرتد، ملعون، جہنمی اور زانی قرار دیتا ہے
وہ اکابر امت کی شان میں گستاخی کر کے خود ملعون جہنمی اور زانی ہے. تم نے مولانا عبداللہ لکھنوی کا بھی خیال نہ کیا, تم نے حضرت شاہ ولی اللہ کا بھی خیال نہ کیا, تم نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا بھی خیال نہ کیا. تم نے ان تینوں بزرگوں کو ملعون جہنمی اور زانی تک کے القاب دے دیے. شرم کرو, اکابرین کے نام پہ کھاتے ہو اور انہی کے متعلق فتوے لگاتے ہو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آئیے جی آگے چلتے ہیں. میں علامہ آلوسی کی بات کرتا ہوں. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب ہے اصول تکفیر. اس میں علامہ آلوسی کی بات یہ ان کا پیر محمد چشتی نقل کرتا ہے. اس نے اس اصول تکفیر کے صفحہ 310 کے اوپر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فتویٰ نقل کیا ہے. وہ آپ قول نقل کیا ہے جو انہوں نے علم غیب کے متعلق نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں بِأَنَّ الْغَيْبَ الْمُخْتَصَّ بِهِ تَعَالَى بِمَعْنَى الْمُخْتَصِّ عِلْمُهُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَهُوَ كُلَّ غَيْبٍ, یعنی جو علم خدا کے ساتھ خاص ہے وہ کلی ہے. وہ کلی علم جو ہے وہ خدا ذوالجلال کے ساتھ خاص ہے. اصول تکفیر صفحہ 310. اور آگے آئیے, یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی. یہ مرقات ہے, اس کی جلد نمبر ہے یہ 3. اس جلد نمبر 3 کے اندر ملا علی قاری نے صفحہ 624 کے اوپر لکھا ہے لا یعلم کلیاتها غیر اللہ وقد یطلع بعض اصفیائہ, کہ خدا ذوالجلال اپنے کلی علم تو غیب کا خدا ذوالجلال کے پاس ہے. یعنی یہ جو امور خمسہ ہے ان کا کلی علم تو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں بعض نیک لوگوں کو خدا جزیات پر مطلع فرما دیتا ہے. اب دیکھو یہ بھی کلی کی نسبت خدا کی طرف کر رہے ہیں, اور علامہ آلوسی نے بھی کلی کی نسبت خدا ذوالجلال کی طرف کی ہے. اور دیکھو مولوی علامہ عبدالرؤف مناوی کو بھی دیکھ لو, یہ عبدالحکیم شرف قادری نقل کرنے والا ہے. ہم نے یہ بات نقل نہیں کی. عبدالحکیم شرف قادری نے عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ کی بات کو نقل کیا ہے کہ علم غیب کلی خدا تعالی, علم غیب کلی کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں. عقائد و نظریات صفحہ اس کا 87 ہے. اب دیکھو کلی کی نسبت علامہ آلوسی نے کی, کلی کی نسبت جناب جی یہ عبدالرؤف مناوی کرتا ہے, کلی کی نسبت ملا علی قاری کرتا ہے. اب اٹھائیے اس کو مقیاس حنفیت والے کو. یہ مقیاس حنفیت والا صفحہ 296 کے اوپر فتویٰ داغتے ہوئے لکھتا ہے کہ کلی کی نسبت اللہ کی طرف کرنے والوں کو کیا کہتا ہے. دیکھیں کہتا ہے اللہ کے علم کو کلی سے متصف کر کے اپنی ذات پر قیاس کرنا اللہ کے علم کو محدود کرنا اور صراحتاً شرک ہے. مقیاس حنفیت صفحہ 296. یارو آپ خود دیکھو یہ تینوں اکابرین اس عمر اشربی کے نزدیک مشرک قرار ٹھہرے. اب اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ یہ لوگ قطعاً ان اکابرین کو ماننے والے نہیں ہیں. اگر ان اکابرین کو ماننے والے ہوتے تو کم از کم شرم و حیا کرتے, ان اکابرین پہ فتوے تو نہ لگاتے. لیکن ان اکابرین پہ فتوے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان اکابرین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. یہ ہمارے پاس سیرت رسول عربی موجود ہے, یہ نور بخش توکلی صاحب نے لکھی ہے. اس سیرت رسول عربی کے صفحہ نمبر 208 کے اوپر نور بخش توکلی صاحب نے صحابہ کرام کا ایک قول نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین پر بد دعا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا کہ آپ مشرکین پر بد دعا کریں. اب آئیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ضرر کو بد دعا کہنے والوں کے اوپر فتویٰ کیا لگتا ہے, وہ فتویٰ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے. رضا خانیوں کے ایک بہت بڑے بزرگ علامہ غلام رسول سعیدی کو دیکھیے, یہ اس کی کتاب کو پمپ لگانے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے. کتاب کا شرح مسلم کے طبیان اندر شرح ساری نقل کی گئی ہے. یہ اس کے فضائل و مناقب پہ لکھی گئی ہے. اب آپ دیکھیے شرح مسلم والے کی ان باتوں کو کیا کہتے ہیں. یعنی یہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ شرح مسلم والے نے کیا کہا, یعنی سعیدی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض مواقع پر
کچھ مشرکین کے لیے دعائے ضرر فرمائی ہے، اس کو بد دعا سے تعبیر کرنا جائز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی اعتبار سے لفظ بد کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں ایسا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین ہے، اور آگے کہتے ہیں یہ نہایت بے ادبی ہے، اور یہ نہایت بے ادبی اور سخت توہین ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ حقائق شرح مسلم و دقائق تبیان القرآن صفحہ 225 صفحہ 226۔ تو یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اور یہ لکھنے والا بھی نور بخش توکلیہ یعنی صحابہ نے کہا کہ آپ بد دعا کریں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ضرر کو صحابہ نے بد دعا کہا۔ اور اس کتاب کے متعلق بھی یاد رہے کہ کافی سارے بریلویوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمایا ہے۔ تو یہ فتوے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور شدہ کتاب ہے، تو اس میں غلطی تو نہیں ہو سکتی۔ تم نے خود ہی کہا ہے، تو جب غلطی نہیں ہو سکتی تو یہ بات ٹھیک ہے نا کہ صحابہ نے کہا جی آپ بد دعا فرمائیں، تو صحابہ نے بد دعا کہا۔ اب یہ فتوے سارے صحابہ کے اوپر لگانے والا یہ غلام رسول سعیدی تمہارا بریلوی عالم جید، اور حیرت کی بات ہے اس کی تبیان القرآن جب پہلی جلد چھپی تھی تو شاہ احمد نورانی کے گھر اس کو سفاس نامہ پیش کیا گیا تھا، اور اس کو بڑا سراہا گیا تھا کہ ہمارے علماء بڑا کام کر رہے ہیں۔ خیر یہ ان کے گھر کی بات ہے کہ یہ غلام رسول سعیدی کے متعلق کیا کہیں گے۔ آئیے یہ میرے پاس شرح وقایہ موجود ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس شرح وقایہ کے صفحہ نمبر 48 کے اوپر صاحب شرح وقایہ خطبہ لکھتے ہوئے کہتا ہے وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ تو انہوں نے صرف صلاۃ کا ذکر کیا ہے یہاں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام کا کوئی ذکر یہاں نہیں کیا۔ اور آگے آئیے، یہ میرے پاس ایک اور کتاب موجود ہے جس کو کنز کہتے ہیں، یہ ہمارے درس نظامی کے اندر متداول کتاب ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی خطبہ جو ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُخْتَصِّ بِهَذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، صفحہ نمبر اس کا 2 ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں بھی صرف صلاۃ کا ذکر ہے، سلام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس بہت بڑے فقیہ نے صرف صلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، سلام کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آگے آئیے، یہ ہمارے پاس ایک اور کتاب موجود ہے حسامی، جو ہماری کتابوں جو ہماری درسگاہوں کی زینت ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ صاحب حسامی علامہ حسام الدین نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر صرف صلاۃ کا ذکر کیا ہے، سلام کی بات انہوں نے نہیں کی۔ وہ لکھتے ہیں اما بعد حمد اللہ تعالی علی نوالہ والصلاۃ علی رسولہ محمد و آلہ، یہاں بھی صرف صلاۃ ہے، سلام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور یہ میرے پاس چوتھی ایک کتاب ہے شرح صفر السعادہ، اس شرح صفر السعادہ کے اندر بھی حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی صرف اور صرف صلاۃ کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، حضرت شیخ لکھتے ہیں اللہم صلی علی محمد ہاد الخلائق الى الصراط المستقیم والمنہج القویم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین وسائر العلماء الراسخین من امتہ الى یوم الدین، شرح صفر السعادہ اس کے صفحہ 2۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ان تمام اکابرین نے صرف صلاۃ کا ذکر کیا ہے، سلام کا ذکر نہیں کیا۔ تو ہم رضا خانی حضرات کی خدمت میں اب پوچھیں گے ان کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے مفتی احمد یار نعیمی صاحب کو حرکت دی کہ آؤ حضرت جی کو فتویٰ شتویٰ ادھر لگتا ہے تو لگا دیں۔ مفتی صاحب تو پیٹلی بیٹھے تھے یہ فتوے لگانے کی، جو ہے نا وہ ان کے پاس مشین موجود ہے، انہوں نے کہا جناب ہم فتویٰ ضرور لگائیں گے۔ مفتی صاحب نے اس اپنی تفسیر نور العرفان کے اندر یہ بات ٹھوک بجا کے لکھ دی اور کوئی ذرہ برابر شرم محسوس نہیں کی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ درود ابراہیمی نماز میں کامل ہے، لیکن نماز سے باہر غیر کامل
کہ اس میں سلام نہیں. نور العرفان صفحہ 512. ہم نے کہا مفتی صاحب آپ کا کوئی اور جانشین جو بیٹا یا کوئی اور ایسا آدمی جو اس کے اوپر اور تھوڑا سا زیادہ مضبوط فتویٰ لگا سکے. مفتی صاحب نے کہا ہاں میرا اپنا جانشین اقتدار احمد نعیمی ہے, اس سے بھی پوچھ لو. ہم نے کہا اچھا. ہم نے اقتدار احمد نعیمی صاحب سے پوچھا, اس نے بھی اس اپنے باپ سے 2 قدم آگے بڑھ کر فتویٰ لگایا, کیونکہ باپ کا بیٹا تھا. تھوڑا سا جناب جی اس نے کام کو اور آگے زیادہ جو ہے نا چمکانے کی کوشش کی. مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب نے لکھا صرف درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھنے کے لیے ہے, بیرون نماز یہ درود شریف ناقص ہے کیونکہ اس میں سلام نہیں, اور سلام کے بغیر درود شریف پڑھنا حکم قرآن کے خلاف ہے, اس لیے مکروہ تحریمی ہے. اور مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب لکھتے ہیں نماز والا درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں, نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے, اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے. یعنی جس درود میں سلام نہ ہو مفتی اقتدار نعیمی صاحب کے نزدیک بھی وہ درود درست نہیں ہے, گناہ ہے اور ناجائز ہے. مفتی صاحب نے اپنی ایک اور کتاب جس کا نام تھا تنقیدات علی مطبوعات, اس کے اندر اور زیادہ صفائی اور ستھرائی کے ساتھ مولوی احمد رضا خان کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے جناب جی فتویٰ زیادہ جو ہے نا وہ سخت کر کے لگایا. مفتی صاحب کہتے ہیں صرف درود ابراہیمی نماز میں پڑھنے کے لیے ہے, بیرون نماز یہ درود شریف ناقص ہے کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے, سلام کے بغیر درود شریف پڑھنا حکم قرآن کے خلاف ہے, اس لیے مکروہ تحریمی ہے اور ہر مکروہ تحریمی گناہ کبیرہ ہے. بہرحال اب ہم نے کہا کوئی اور آدمی بریلویوں کی طرف سے اس کام کی ہمت اٹھائے گا فتویٰ لگانے کے لیے, تو ایک اور آدمی اٹھا, یہ جو جناب جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الاستمداد از عباد الرحمن, بزم احناف کی طرف سے یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب کے صفحہ 80 کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر صرف نماز والا درود شریف ہی پڑھے اور تشہد کو ساتھ نہ ملائیں, اگر صرف نماز والا ہی درود شریف پڑھے اور تشہد کو ساتھ نہ ملائیں تو سلمو کے امر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ٹھہرے, کیونکہ اس درود شریف میں سلام کا لفظ نہیں ہے. استمداد صفحہ 80 ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے اکابرین میں نے پیش کیے سب کی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں ان کو ثواب پہنچتا ہے, جبکہ ہمارے یہ دوست مفتی احمد یار نعیمی, اس کا بیٹا اقتدار نعیمی, پھر بزم احناف کے سارے اراکین اور یہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ سارے گناہگار ہیں, وہ سارے نجائز کام کر رہے ہیں, وہ سارے حرام کام کر لگے ہوئے ہیں, سارے کے سارے خدائے ذوالجلال کی پکڑ کے اندر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے آئیے, میں آپ کو آگے بھی لے کے چلنا چاہتا ہوں. ہم کچھ اور باتیں بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بریلوی حضرات اپنے ان فتاوی جات کے اندر دیکھیں تو صحیح کہ یہ فتوے کہاں کہاں تک اکابرین میں لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئیے جی آگے دیکھیے, یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے شرح مسلم غلام رسول سعیدی کی, اس کی جلد نمبر ہے 5. اس کے اندر غلام رسول سعیدی نے صفحہ 108 کے اوپر ایک بات نقل کی ہے, وہ آپ ملاحظہ فرمائیں اس کو. سعیدی صاحب لکھتے ہیں, اوپر ہی لکھ رہے ہیں کہ علامہ نووی, علامہ کرمانی, علامہ اسقلانی, علامہ عینی اور دیگر علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتقاضۂ بشریت غیب کا علم نہ تھا. شرح مسلم جلد 5 صفحہ 108. اب یہ محدثین کا فیصلہ نقل کر رہے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا. یہ بڑے اکابرین کا فیصلہ غلام رسول سعیدی نے نقل کر دیا ہے. اب آئیے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس چلتے ہیں. یہ ان کی کتاب ہے فہارس فتاوی رضویہ. اس کتاب کے صفحہ 874 کے اوپر مولوی احمد رضا خان صاحب نے جو فتویٰ داغا ہے ان محدثین کے اوپر وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. مولوی احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں
اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے منکر کو کافر فرمایا اگرچہ کلمہ پڑھتا ہو۔ اب دیکھیے وہ صاف لکھتے ہیں سعیدی کہ یہ تمام محدثین اور دیگر کبار محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کیا ہے۔ اور ادھر مولوی احمد رضا خان صاحب سے پوچھئے تو وہ کہتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر ہے اس کو خدا نے کافر فرمایا۔ اعوذ باللہ۔ مولوی احمد رضا خان اگر چاہے تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ محدثین نہیں بچتے۔ اگر محدثین کو بچایا جائے تو مولوی احمد رضا خان نہیں بچتا کہ یہ خدا پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ جو حضور کے علم غیب کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو الیاذ باللہ مولوی احمد رضا خان کی جیسے قلم کے اندر تیزی تھی ایسے زبان کے اندر تیزی ہے کہ اس کابر محدثین کے متعلق دل کھول فتوی لگانے کی جسارت کی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر مولوی فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے رسائل اویسیہ، اس کی جین ہے رسالہ حضور معجزات اختیارات۔ اویسیہ ہے اس کے علیہم السلام کہ موجودات اولیاء کرام کا کرامات کے اظہار پر اختیار اہل حق کا مذہب ہے اور اس سے انکار اہل باطل اور اس کار کی بنیاد ابلیس لعین نے رکھی ہے۔ یعنی جو یہ کہے کہ انبیاء کو صادق کو قلب پر اختیار نہیں ہوتا آدمی باطل ہے، اہل باطل سے ہے، اور یہ انکار جو اہل باطل نے کیا ہے یہ ابلیس لعین ان کو یہ بات سکھائی ہے۔ اب آؤ آپ کو کابر کے پاس چلتا ہوں۔ یہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ کے پاس پہ ہیں جن کے لاہور کے اندر بڑی حضرات چندہ بٹور کے کھا رہے اور جناب پیٹ بھر ہوئے ہیں۔ اگر اس علی حجویری کو دیکھ لیا ہوتا تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا کہ اہل باطل کون ہے اور اہل حق کون ہے۔ اویسی صاحب جس کو اہل باطل کہہ رہے ہیں وہ اہل حق ہے اور اویسی جس کو اہل حق کہہ رہا ہے وہ اہل باطل نظر آتا ہے۔ دیکھیے حضرت بابا علی حجویری رحمۃ اللہ کو کہ وہ اپنی اس کشف المحجوب کے اندر کیا لکھتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کو یہ مقام نہیں ملتا کہ ان کو کرامت پر اختیار نہیں۔ بعض اوقات وہ ظہور کرامت چاہتے ہیں مگر ظاہر نہیں ہوتی اور بعض اوقات نہیں مگر وہ مارے ظہور میں آ جاتی ہے۔ کشف المحجوب صفحہ 320 ہے۔ اب دیکھیے حضرت بابا علی حجویری کا نظریہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے کہ جو یہ کہے کہ اولیاء کو کرامت پر اختیار نہیں ہوتا۔ مولوی اویسی صاحب نے اہل دل شیطان پیروکار ہے کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس ہاتھ کے نام پہ ہم ٹکڑے کھا رہے ہیں اور لاکھوں روپے کا چندہ وہاں ہم بٹور کے اپنے مسلک کو ترویج دے رہے ہیں، اس مسلک اس شخصیت کا کیا نظریہ ہے۔ لیکن مولوی احمد رضا خان کو اور ان کے ماننے والوں کو اس سے کیا سروکار ہے، بس ان کی اپنی جیب گرم رہنی چاہیے، ان کی اپنی اس کے اندر جناب جی شان آن میں فرق لائے، اکابرین پہ فتویٰ لگتا ہے 1000 بار لگتا رہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آئیے یہ دیکھیے میرے پاس حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجربات امام غزالی موجود ہے۔ اس کے اندر امام غزالی کا نظریہ بھی آپ پڑھتے چلے جائیے۔ لوگوں کی صحبت کو رحمت للعالمین فرمایا، شیخ سعدی نے بادشاہ کو رحمت للعالمین فرمایا، مولانا روم نے عقل مندوں کو رحمت للعالمین فرما دیا، اور ایک جگہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جھوٹ کو بھی رحمت للعالمین کہہ دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شاہ ابو المعالی نے حضرت شیخ جیلانی کو رحمت للعالمین لکھا ہے، اور یہ میرے پاس فوائد الفواد موجود ہے۔ اس کے دیواچہ اول کے اندر حضرت امیر اعلیٰ سنجری رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ نظام الملت والدین حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے لیے کیا لکھا ہے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امیر اعلیٰ سنجری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت خواجہ راستین لقب یافتہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ملک الفقراء والمساکین نظام الحق والشرع والہدی والدین، یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس لقب کے پانے والے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔
اب میں نے 5 عدد حوالے پیش کر دیے ہیں کہ ایک شعب المعالی بزرگ نے حضرت غوث پاک کو رحمت اللہ عالمین فرمایا، شیخ فرید الدین گنج شکر نے صالحین کی صحبت کو رحمت اللہ عالمین فرمایا، حضرت شیخ سعدی نے بادشاہ کو رحمت اللہ عالمین فرمایا، مولانا روم نے عقل مند کو رحمت اللہ عالمین فرمایا، اور حضرت امیر اعلی سنجری نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو رحمت اللہ عالمین فرمایا۔ آئیے چلتے ہیں بریلوی حضرات کی خدمت میں کہ تم بتاؤ کہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو رحمت للعالمین کہے، تم اس کے متعلق کیا نظریہ عقیدہ رکھتے ہو؟ آگے آیا ارشد القادری، کیونکہ یہ رئیس التحریر تھا، اس نے کہا تم تو سارے بے وقوف آدمی ہو، مجھے آگے ہو کے بات کرنے دو۔ چلو ہم نے کہا تو ہی بات کر لے۔ اس نے اپنی اس کتاب تبلیغی جماعت کے صفحہ نمبر 67 کے اوپر جو لکھا ہے وہ بھی عام ملاحظہ فرما لیجئے۔ وہ لکھتا ہوا اتنا آگے تک چلا گیا ہے، کہتا ہے کہ خدا کی پناہ حبیب خدا کی کہتا ہے خدا کی پناہ حبیب خدا کی شان یکتائی پر اس سے زیادہ سنگین حملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی اور کو رحمت للعالمین کہنا یہ حبیب خدا کی شان یکتائی پر یہ بہت زیادہ سنگین حملہ ہے۔ اور اس سے تھوڑا اوپر لکھتا ہے کہ حبیب خدا کی بے حرمتی، یعنی کسی اور کو رحمت للعالمین کہنا یہ حبیب خدا کی بے حرمتی بھی ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بہت زیادہ سنگین حملہ ہے۔ تو رضا خانیوں، یہ حضرت غوث پاک کا مرید حملہ کر رہا ہے، یہ شیخ سعدی حملہ کر رہا ہے، یہ مولانا روم نے حملہ کیا ہے، یہ امیر اعلی سنجری نے حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ کرنے والا الیاذ باللہ الیاذ باللہ خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کے بقول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے، کون جا کے بنتا ہے یہ تمہیں خود زیادہ معلوم ہو جائے گا۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی کرتے چلا جاؤں، بریلویوں نے یہاں جو عبارت لکھی ہے ارشد القادری کی کتاب سے، اس کو اب دوسرے ایڈیشن کے اندر تبدیل کر دی ہے۔ یہ ہمارے پاس موجود ہے زلزلہ اور تبلیغی جماعت جو کٹی شائع کی گئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر عبارت یکسر بدل دی گئی ہے۔ یہ ہے رضا خانیوں کے ہاتھ کی یہ ہے نا وہ پھرتی اور صفائی کہہ لیجئے کہ ان لوگوں نے جو بات لکھی تھی پہلے ایڈیشن کے اندر دوسرے ایڈیشن میں چپ کر کے اس کو تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ کیا ان کو معلوم ہو گیا ہوگا نا کہ کافی سارے بزرگوں نے یہ بات اور بھی جگہ لکھ دی ہے، تو اب ان کو تکلیف ہوئی کہ یار یہ بات اگر باقی رہی تو پھر یہ جناب بہت کچھ خطرہ ہمارے لیے بھی بن جائے گا کہ تم اکابرین امت پر فتوے لگا رہے ہو، تم جناب جی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فتوے لگاتے ہو۔ لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم نے پہلی عبارت کو بدلنے کی کوشش کی ہے تو پہلے کتابوں سے بھی بدلو نا۔ وہ عبارت جو کی تو کھڑی ہے اور دوسری جگہ بدل رہے ہو، دوسرے ایڈیشن میں بدل رہے ہو یا دوسرے مکتبہ سے چھپنے والی میں بدل رہے ہو، تو معلوم یہ ہو گیا۔ ہاں اتنا کہتا چلا جاؤں کہ یہ اس نے یہاں تو بدل دیا لیکن اوپر ملعون جسارت بھی قرار دیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو رحمت للعالمین کہنا یہ ملعون جسارت ہے، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے۔ بہرحال جو بھی اس کو کہیے یہ آپ کو جو ہے نا وہ ساری بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو ہم یہ رضا خانیوں سے کہیں گے کہ تم جو یہ فتاوا جات لگا رہے ہو یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو بھی تم نے معاف نہیں کیا۔ یارو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے تم نے اس نبی کی لاج نہ رکھی، تم نے اس نبی کو معافی نہ دی، تو میں کس منہ سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اس نبی کو ماننے والے، اس نبی کی ذات کے لیے اپنے آپ کو کھپانے والے اور اس نبی کی عزت و حرمت کے اوپر قربان ہونے والے ہو۔ آئیے اسی مسئلے پہ ایک فتویٰ میں مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی کا بھی عرض کرتا چلا جاؤں۔ مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی نے اپنی اس کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ کے اندر صفحہ 305 کے اوپر اس مسئلے کو یعنی کسی اور کو رحمت للعالمین کہنا اس بات کو بے حیائی قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کتنی ڈٹھائی کے ساتھ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے اوپر لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایمان کی آگ پر بے حیائی۔ اب دیکھیے اس مسئلے کو لکھنے کی وجہ سے
حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پر انہوں نے بے حیائی کا فتویٰ دیا، تو میں کہتا ہوں کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پر بات بعد میں کرنا، حضرت شعب المعالی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے متعلق کیا خیال ہے، حضرت شیخ سعدی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، اور حضرت امیر اعلیٰ سنجری رحمت اللہ علیہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، اور حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے نا ہم یقین کے درجے تک کہہ سکتے ہیں، ہمارے ان تقریباً 25 کے لگ بھگ حوالوں سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی کہ بریلوی حضرات نہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، نہ ان کو صحابہ کرام سے عقیدت ہے، نہ ان کو اولیاء سے عقیدت ہے، نہ ان کو اسلاف اکابرین اور امت کے بڑے بڑے علماء سے عقیدت ہے۔ یہ صرف نام لیتے ہیں حضور کا، یا صرف نام لیتے ہیں صحابہ کا، یا صرف یہ نام لیتے ہیں ائمہ اربعہ فقہا اور محدثین اور مفسرین اور فقہاء امت اور اسلاف اولیاء کا، صرف کھانے کے لیے، صرف پینے کے لیے، صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، ورنہ حقیقت وہ یہ جو ہم آپ کے سامنے کہہ چکے ہیں۔ اگر یہ ان کو مانتے ہوتے تو اپنے فتاوی جات کی یہ زد دیکھتے کہ کس کس کے کون کون اس کی زد میں آ رہا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے ان کے نزدیک اکابرین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف یہ کھانے پینے کے جو ہے نا وہ دوست ہیں، نام اور ان کی دوستی اور محبت اور الفت کے لیے ان کو اپنے راہ پر کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت کے اندر ان سے زیادہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، صحابہ کا دشمن، اولیاء کا دشمن اور کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ سامعین گرامی قدر، یہاں تک اتنے حوالے میں پیش کر چکا ہوں کہ یہ رضا خانی حضرات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین امت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہے کیا؟ آئیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصلاً شیعہ لوگ ہیں، محض سنیت کا لباس پہن کر اہل سنت کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بات خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ کتنے شیعہ ایسے تھے جو سنیت کا لباس پہن کے اہل سنت کو خراب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا آئیے، یہ میرے پاس اصول کافی موجود ہے، میں مختصراً یہ باتیں عرض کروں گا، تفصیل انشاءاللہ پھر کسی وقت سے۔ اصول کافی موجود ہے، اس کے صفحہ 388 کے اوپر اصول کافی کے اندر بات موجود ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں کہ ان الائمۃ یعلمون ما کان وما یکون، کہ ائمہ جو ہیں وہ یعلمون علم ما کان وما یکون، ما یکون اور ما کان کا علم جانتے ہیں۔ اور آئیے ادھر خمینی کا قول بھی میں آپ کو نقل کر دوں اور وہ سنا دوں۔ یہ رسالہ ہے حی علی الفلاح، اس رسالے کے صفحہ 47 کے اوپر خمینی نے لکھا ہے، اور یہ نقل خمینی کا قول کیا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ انبیاء و ائمہ کے معجزات اور علم غیب کے منکر ہیں وہ وحدت اسلامی کے جراثیم میں وحدت اسلامی کے جراثیم ہیں، ان کو گریبانوں سے پکڑو۔ اب دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے علم غیب کا منکر وہ ایسے ایسے فلاں فلاں ہے۔ اب اس نے، اور آپ حیران ہوں گے کہ بریلویوں سے بات کرو کہ یار قرآن تو کہتا ہے کہ حضور علم غیب نہیں جانتے، تو بریلوی کہتے ہیں بھائی وہ جو علم غیب ہے نا وہ ذاتی ہے جو نہیں جانتے، اور جو ہم علم غیب مانتے ہیں وہ تعلیم الہی سے مانتے ہیں اور وہ عطائی طور پر مانتے ہیں۔ یہ دیکھو شیعوں کا بھی وہی نظریہ ہے کہ علم غیب ذاتی تو خدا کو جو علم ہے، اور تعلیم الہی سے خدا ذوالجلال کی تعلیم سے وہ انبیاء بھی جانتے ہیں۔ تو اب یہ علم غیب کا عقیدہ ان کا جو ہے اب بریلویوں کے ہاں کیا ہے؟ آئیے یہ ہمارے پاس مقیاس حنفیت موجود ہے، اس مقیاس حنفیت کے صفحہ 448 کے اوپر جو قول لکھا گیا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجئے۔ مولوی عمر اچھوی لکھتا ہے کہ آپ کو علم غیب کلی جمیع ما کان و ما یکون حاصل تھا،
مقیاس حنفیت صفحہ 448۔ ایک مسئلہ تو معلوم یہ ہو گیا کہ بریلویوں نے یہ شیعہ سے چوری کیا ہے، اور چونکہ یہ ہے ہی شیعہ تو انہوں نے شیعہ والے نظریات اپنائے۔ آگے آئیے کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس تاریخ الخلفاء موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس کتاب کے اندر صفحہ 449 کے اوپر لکھا ہے کہ شیعہ کا نظریہ لأن الامامیۃ یعتقدون ان الامام المعصوم یعلم ما فی بطن الحامل وما وراء الجدار۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 449 کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو امام معصوم ہوتا ہے وہ حاملہ عورت کے پیٹ کے اندر بھی کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور دیوار کے پیچھے کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اب آئیے بریلویوں سے پوچھئے، یہ ہمارے پاس مولوی عمر اچھروی کی کتاب مقیاس حنفیت موجود ہے، اس مقیاس حنفیت کے صفحہ نمبر 339 کے اوپر جلی حروف کے ساتھ یہ بریلویوں کا پیر طریقت اور جنید زماں اور مناظر اعظم لکھتا ہے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم معافی غد اور ومافی الارحام قیامت تک حاصل ہیں۔ اب دیکھیے قیامت تک جتنے بھی علوم ارحام ہیں سارے یہ کہتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ بھی ان کا شیعوں سے لیا ہوا ہے۔ اب آئیے تیسرا مسئلہ ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں، یہ ہمارے پاس اصول کافی جلد 1 صفحہ 276 موجود ہے، اس کے جلد 1 صفحہ 276 کے اوپر جلی حروف سے باب باندھا گیا ہے کہ ان الائمۃ نور اللہ عز وجل، کہ امام اللہ کا نور ہے۔ اب بریلویوں سے کوئی پوچھے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس ہدایت بخشش موجود ہے، اس کا حصہ اول ہے، اور اس کے صفحہ 62 کے اوپر مولوی احمد رضا خان نے لکھا ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ یہ بھی عام ملاحظہ فرمائیے کہ خدا کے نور کا ٹکڑا تسلیم کیا ہے مولوی احمد رضا خان نے، اور مولوی عمر اچھروی نے تو کمال ہی کر دیا ہے، اس نے اپنی کتاب مقیاس نور کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لفظ لکھے ہیں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ صفحہ نمبر 19 کے اوپر یہ مولوی عمر اچھروی صاحب کیا لکھتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لکھتا ہے کہ حضرت آمنہ نور اللہ سے حاملہ تھی، تو جیسے نور اللہ وہ مانتے ہیں کہ خدا کے نور کا ٹکڑا ہوتا ہے شیعہ، ویسے ہی بریلوی حضرات کا بھی عقیدہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اب آئیے چوتھا مسئلہ رہ گیا اسے اصول کافی کے صفحہ نمبر 383 کو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ لکھتے ہیں ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون متی یموتون وانہم لا یموتون الا باختیار منہم۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 383 کہ امام جانتے ہیں کہ وہ جب مریں گے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کب مریں گے، اور یہ بھی مرنا ان کے اپنے اختیار سے ہوتا ہے، یعنی اپنے اختیار سے ہی وہ مرتے ہیں، زندگی میں جو وقت گزارتے ہیں وہ اپنے اختیار سے۔ اب آئیے یہ جال حق ہمارے پاس موجود ہے، اس جال حق کے اندر مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے تقریباً یہی عقیدہ اولیاء کرام کے سپرد کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقبول بندوں کے سپرد کیا کیا کر رکھا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 205 پر مفتی احمد یار نعیمی لکھتے ہیں اسی طرح اپنے مقبول انسانوں کے سپرد بھی عالم کا انتظام کیا اور ان کو اختیارات خصوصی عطا فرمائے۔ جال حق صفحہ 205۔ تو سامعین گرامی قدر، میں نے یہ صرف چند ایک حوالے آپ کی خدمت میں رکھ دیے ہیں، یہ صرف چند 2-4 حوالے ہی انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، باقی تفصیل سے پھر کسی وقت ہم عرض کریں گے کہ بریلویت اور شیعت یہ دونوں ایک ہی کھوٹے سکے کے 2 رخ ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، شے واحد کے 2 نام ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ مدعا الحمدللہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے،
یہ ان پہ فتاوا لگانے والے، ان کے اوپر فتوے لگانے والے، ان کو کوسنے والے، صحابہ پہ تبرہ کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ حملے کرنے والے ہیں. تو جب یہ ایسے لوگ ہیں تو پھر شیعہ ہونا ایک اس دلیل سے بھی ثابت ہو گیا. اور دوسرا میں 4 دلیلیں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے عقائد شیعہ والے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ان کے مقاصد و عقائد سے محفوظ فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم.